پی ٹی آئی کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہم بات کرتے ہیں جی، اور گورنمنٹ کہے گی ٹھیک ہے آ جائیں، گورنمنٹ کو اور کیا چاہیے، وہ آ جاتے ہیں اور جو گورنمنٹ مینڈیٹ لے کے آئے گی ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی وہ چلے گی، الگ سے تو نہیں چلے گی۔ اگر اس طرح کی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اب وہ ٹرمز آف کانورسیشن کیا ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کس چیز پہ آپ کے خیال میں مان سکتی ہے؟ کیا وہ سٹیج آ گیا ہے کہ وہ کہیں گے اچھا جی چلیں ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ اپنا کریں حکمرانی کریں لیکن جلدی الیکشن کرا دیں کو، تو وہ آپ کے خیال میں بات چیت کا دائرہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ وہ محدود ہے، اور اگر عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہو رہی ہے تو ان کے اوپر جو باقی کیسز ہیں وہ تو لیگلی دیکھنے ہیں۔ جو 9 مئی کا مسئلہ ہے وہ 10 مئی کے بعد اور زیادہ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو اب 9 مئی کے مسئلے کو ہی جو ہے وہ فوج، وہی مسئلہ ان کا تھا اور وہی مسئلہ ہے ابھی بھی، اگر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب اگر اس پہ پیچھے ہٹتے ہیں اور وہ عوام کے سامنے پیچھے ہٹتے ہیں اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم اس میں ہم سے جو بھی ان کی پارٹی سے جو بھی اور ان سے کردار ہے اگر تو وہ یہ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ معاملات بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے، بہت مشکل ہوگا۔ آف کورس آپ سارا بیانیہ جو ہے وہ تو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو تھا وہ سارا کا سارا اسی 9 مئی کے گرد گھومتا ہے، اور اسی طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے وہ بھی 9 مئی کے اوپر گھومتا ہے۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ان کے صاحبزادوں کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے وہ میدان میں آئے ہیں، یہ ایک ایسی بڑی کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ایک سمپتھیز کو گیج کیا جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ آگے جا کے اگر کوئی آپ نے یہ مشکل فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے مگر یہ اس میں آسان بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے تو بہت، اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں تو انہوں نے بہت ساری بڑی بڑی چیزیں کیسے ہائپ کریٹ کی اور آخر میں ایک جملے کے ساتھ کہ یہ سیاسی، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، کیونکہ اگر انہوں نے کہہ بھی رہا تو وہ ان کا جو سپورٹ پہ وہ ایسا ہو کیا کہا واجب ہوا کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے وہ ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کر بھی دیتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی میکسیمم کس چیز کی توقع کر سکتی ہے کہ ان کا تو ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے نا کہ جی عمران خان کو باہر نکالیں۔ مجھے ذاتی طور پر وہ ہوتا اس ٹائم نظر نہیں آ رہا، آئی ڈونٹ نو، مے بی آئی ایم رانگ، مجھے اس لیے نہیں نظر آ رہا تھا کیونکہ اس وقت جو ایک فتح ملی ہے پاکستان کو، اور اس سے جو پاکستان فوج کا یا افواج کا جو ایک امیج کہہ لیں وہ بہت، یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا اتنا سکائی راکٹ کبھی گیا۔ اچھا اس کی روشنی میں یہ جو موجودہ سسٹم بنا ہوا ہے اس میں ایک سرٹن ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی بھی ہے کہ جس کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اس میں ہائیبرڈ سسٹم جو وہ سسٹم کو چلانا اب اور زیادہ آسان ہو جائے گا سرکار کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کو اگر وہ باہر نکالتے ہیں تو وہ جو ایک انپریڈکٹیبل فیکٹ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے شاید وہ رسک نہ لیں اس چیز کا۔ دیکھیے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہوگا یہ تو عدالت کرے گی کہ اس کو ہم وہ کیسے دیکھتے ہیں، ایون 9 مئی کے کیس۔ لیکن اس دوران میں ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے اور وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے، بالکل آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اور شاید جو رویوں میں تھوڑی سی تبدیلی اور لچک ہے اس کا ایک بہت بڑا اندازہ یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھیے اب تک جو بھی کچھ سوچا گیا تھا کہ آپ ایک نیریٹو بنا کے ریاست کو دبا لیں گے یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ لے کے جائیں گے، آپ پرسنل اٹیکس کریں گے، ان کے خاندانوں کی تشہیر کریں گے، جو بھی کریں گے، یہ تمام سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں ہوا جو منشا تھی، بلکہ الٹا ہو گیا، بلکہ اس سے الٹا ہوا ہے۔ اور اب تو یہ صورتحال ہے جو آپ نے کہا کہ اب تو ایک 360 اینگل کی جو ہے وہ تبدیلی ہے، یعنی اب تو ایک ایسا پیراڈائم شفٹ پاکستان کے عوام کے سوچ میں آیا ہے کہ جو میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور لوگوں کو سمجھ آیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بچائے گا تو وہ اگر حملہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ جو ڈیزائنز ہیں انڈیا کے، تو ہمیں بچنا کیسے اور بچائے گا کون؟ پہلی بار ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفنس بجٹ میں لوگ جو ہیں وہ ٹیبل کریں گے، تب میڈیا اس کو کہے گا کہ جی ویلیڈیٹ ہو گیا، جسٹیفائیڈ ہو گیا جی۔ لیکن یہ کہ یہ ایک نئی ایک ویو ہے جس کو کہ پتہ نہیں اب یہ اپرچونٹی کہیں پاکستان کے لیے کیا ہے، لیکن میرے نزدیک تو ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ اب اس سے طاقتور اداروں کو اپنی طاقت عوام سے ہی لینی ہے، ان کو یہ نہیں سوچنا کہ اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں اور عوام ہمارے پیچھے ہے تو ہم آئین اور جو پاکستان کی عوام کی طاقت کو پارلیمنٹ ریپرزینٹ کرتی ہے اس کو ہم جو ہے
وہ ختم کرے. اب ان کو اس پہ اور زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم عوام ہمارے ساتھ اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ثابت کیا ہے جو ہمارا کردار تھا وہ ہم نے کیا ہے, اور اب جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. مگر ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی پھر جو سچویشن جہاں پہ ہے اس میں پھر نیریٹیوز کی جو جنگ ہے یا جو آگے پیچھے ہٹنا ہوگا, پیچھے کون کتنا ہٹتا ہے, میں خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اس کے اوپر دیکھنا کرنا پڑا. فائنلی مجھے آسان بتائیے کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک اس میں یہ ایک مومنٹ ہے جس کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اگر سیاسی طور پر چیزوں کو مستحکم کرنا ہو, نظام کو مستحکم کرنا ہو, ڈومیسٹک سٹرینتھ ہوگی تو ایکسٹرنل سٹرینتھ ہوگی, سیدھی بات ہے. ایکسٹرنل سٹرینتھ تو ہم نے دیکھ ہی لی, جی بڑی قریب سے دیکھی ہے. اگر ڈومیسٹک سٹرینتھ کو بہتر کرنا ہو اس وقت تو آپ کے خیال میں اب یہ جو ایک فریشلی اسٹرینتھنڈ سسٹم ہے کیا کرے گی فوری طور پر؟ دیکھیے نان وائلنٹ انگیجمنٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے. یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو ایک پالیسی ہے کہ ہم دبائیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے, ہم ایک تاثر رکھیں گے کہ نئی حکمت عملی کے ساتھ آ رہے ہیں, اور عوام کو ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جنید اکبر صاحب کے اسٹیٹمنٹس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ اگر ایک پالیٹی میں ہیں, یو آر لیونگ ان اے پالیٹی, وہاں پہ آپ کو پالیٹکس ہی کرنا ہے. وہاں پہ آپ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھ کے آپ عوام کے دل نہیں جیت سکتے. ایک وقت تک آپ جیت سکتے ہیں لیکن یہ وقت آپ کا ساتھ کب تک رہتا ہے یہ آپ کو شاید نہیں اس کا پتہ. انکلوڈنگ بلوچستان بالکل وہاں پہ بالکل, اور یہ دونوں طرف ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ میں چھڑی بھی رکھیں اور ساتھ میں کہیں کہ ہمیں آپ ہماری مطالبات بھی مانیں, اور اسی طرح سے بلوچستان کے اندر بھی اگر آپ ہاتھ میں, ٹھیک ہے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ آپ نمٹیں, آپ نمٹ سکتے ہیں, آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ نمٹ سکتے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ اور انگیجمنٹ, وہ پی ٹی آئی ہو یا وہ بلوچستان کی جماعتیں ہوں, آپ کو ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنا پڑے گی. اور میں خیال ہے کہ یہی وہ پالیسی ہے جو کہ پاکستان کو, اور یہ سنہری موقع ہے, یہ سنہری موقع